آج سے 66 ملین سال پہلے جب زمین نے ڈائناسور کھو دیے، لیکن اس تباہی کے فوراً بعد کیا ہوا ہوگا جس میں ڈائناسورز تک سروائیو نہیں کر سکے۔ آج ہم 66 ملین سال پرانی اس زمین کو وزٹ کریں گے جس پر انسان نے کبھی پاؤں نہیں رکھا تھا۔ وہ زمین جو ایک میٹیور سٹرائک سے تقریباً تباہ ہو چکی تھی۔ آپ جانیں گے کون سے ایسے آرگنزمز تھے جو فوراً ختم ہو گئے اور ایسے آرگنزمز جو اس تباہی میں سروائیو کر گئے۔ آپ جانیں گے انہوں نے کس طرح کے کلائمیٹ چینجز فیس کیے اور زمین کو دوبارہ ریکور ہونے میں کتنا وقت لگا۔ آج سے 66 ملین سال پہلے ایک ایسٹرائڈ ارتھ کے ساتھ کریش ہوا تھا۔ اس ایسٹرائڈ کا ڈائیمیٹر 11 to 80 کلومیٹر تھا، جو کہ تقریباً واشنگٹن ڈی سی سٹی کے برابر تھا۔ جب اس ایسٹرائڈ کا ایک سائڈ زمین کے ساتھ ٹکرائی ہوگی تو اس وقت بھی اس کی دوسری سائڈ فلائٹ زون جتنی اونچی تھی۔ یہ ایسٹرائڈ جہاں پر ٹکرایا ہوگا وہاں ایک بہت بڑا نشان بنا ہوگا جس کا سائز میکسیکو کے ہاف جتنا ہوگا۔ اس کا ڈائیمیٹر تقریباً 150 کلومیٹر ہو سکتا ہے اور اس کی گہرائی 20 کلومیٹر تک ہوگی۔ اس کے بعد زمین ایک لمحے میں بدل گئی۔ اس کریش کے رزلٹ میں 100 میٹر سے 300 میٹر ہائٹ کے سونامیز آئے ہوں گے جو کہ آئیفل ٹاور کی ہائٹ کے برابر ہے، اور کچھ نے یہ کلیم کیا ہے کہ فرسٹ ویو 1.5 کلومیٹر کی آئی ہوگی، مطلب کہ 5 آئیفل ٹاور جتنی۔ ایسٹرائڈ کریش ہونے سے زمین پر جو ایکسپلوژن ہوا ہوگا وہ نیوکلیئر بامب کے ایکسپلوژن سے 100 ملین ٹائمز زیادہ ہوگا۔ صرف ایک سیکنڈ میں ہزاروں کلومیٹر تک جنگلات تباہ ہو گئے ہوں گے۔ کچھ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ تباہی TNT کے 100 ٹریلین ٹنز کے برابر ہوگی۔ یہ لینڈسکیپس اور 12 پوائنٹ کے ارتھکوئک لانے کے لیے کافی ہے، جس کے بعد دوبارہ سے نئے سونامیز آئیں گے۔ اس تباہی میں سروائیو کرنا امپاسبل ہے، لیکن یہ تو صرف تباہی کی شروعات ہے۔ ارتھ اور ایسٹرائڈ کے کریش میں جو انرجی ریلیز ہوگی وہ 1500 کلومیٹر تک آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ اس تباہی میں ڈپلوڈوکس جیسے بڑے ڈائناسورز بھی مر جائیں گے۔ چھوٹے سائز کے پتھر اور دوسرے فریگمنٹس ہوا میں اٹھ جائیں گے۔ یہ فریگمنٹس 40 منٹ کے بعد زمین پر گرنا شروع ہو جائیں گے، جن کی کائنیٹک انرجی TNT کے 20 ملین میگا ٹنز کے برابر ہوگی۔ ڈائناسورز اور بہت سارے دوسرے ٹیریسٹریل آرگنزمز جو کہ ارتھکوئک اور سونامیز سے بچ گئے ہوں گے، وہ کچھ ہی گھنٹوں میں گرمی کی شدت کی وجہ سے مر جائیں گے، جو کہ ان فریگمنٹس کے گرنے کی وجہ سے پیدا ہوگی۔ جنگلات سے بھری ہوئی زمین آگ سے بھر جائے گی۔ 75% لیونگ تھنگز مر جائیں گی۔ ان میں ایسے تمام میملز شامل ہیں جن کا وزن 25 کلو گرام سے زیادہ ہے۔ ایسڈ رین اوشنز کو آکسیڈائز کر دے گی اور آدھے سے زیادہ پلانٹ سپیشیز ختم ہو جائیں گے۔ آگ سے نکلنے والا دھواں ڈسٹ کے ساتھ مل کر سورج کی ریز کو بلاک کر دے گا اور زمین پر 1 سال تک سورج کی روشنی نہیں پہنچ پائے گی۔ ایسے پلانٹس جو پہلے سروائیو کر گئے تھے اس کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ واٹر ایکو سسٹم بھی اس سے ڈسٹرائے ہوگا، لیکن پوری طرح سے نہیں۔ فار ایگزامپل اس میں ٹرٹل سروائیو کر جائیں گے۔ ایسے حالات میں سروائیو کرنا امپاسبل ہوگا، مگر زمین پر لائف ختم نہیں ہوگی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سارے بڑے جانور مر جائیں گے، لیکن جو بچ جائیں گے وہ ری پاپولیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فورامینیفورا پہلا آرگنزم ہوگا جو کچھ سال کے بعد ری پاپولیٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ سنگل سیل آرگنزمز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرنز پروڈیوس ہو جائیں گے، مگر پھر بھی بڑے میملز کے لیے اینف فوڈ نہیں ہوگی، اس لیے 600 گرام سے کم وزن والے میملز ہی سروائیو کر پائیں گے۔ زمین پر بس کچھ ہی فلاورنگ پلانٹس اور نیوٹریشیس سیڈز ہوں گے، لیکن 100,000 ایئرز کے بعد میملز ریکونز کے سائز کے ہو جائیں گے اور فرنز پام فارسٹس میں بدل جائیں گے۔ زمین دوبارہ سے نارمل ہونا شروع ہو جائے گی۔ 200,000 ایئرز کے بعد بہت زیادہ نیوٹریشیس فوڈ ہوگی۔ میملز اس کا ایڈوانٹیج لیں گے اور ڈائیورسٹی 3 ٹائم زیادہ ہو جائے گی۔ 25 کلو گرام کے بڑے جانور اس میں سروائیو کر پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ میملز پلانٹ کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوں گے۔ 700,000 ایئرز کے بعد بینز پروڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ میملز کے لیے پروٹین کی ضرورت پوری کریں گی اور بڑے میملز کا وزن 50 کلو گرام تک ہو جائے گا، جو کہ ایک لارج چیتے کے برابر ہے۔ آخر 1 ملین ایئرز کے بعد انسان زمین پر آ پائیں گے۔
لیکن اوشنز ریکور ہونے میں بہت زیادہ وقت لگائیں گے۔ سائنٹسٹ کے مطابق اوشنز ریکور ہونے میں 3 ملین ایئرز تک لگائیں گے۔ برڈز اور لیزرڈز جو کہ بچ گئے ہوں گے وہ ریپاپولیٹ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ آخر زمین پر لائف نارمل ہونا شروع ہو جائے گی۔ سائنٹسٹ کے مطابق انسانوں کا زمین پر اپیئر ہونا پاسبل نہیں تھا اگر ایسٹرائیڈ زمین سے نہ ٹکراتا۔ اسے زمین پر ہیومن ایوولوشن کا ٹریگر کہا جا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔